جو موضوع مجھے دیا گیا تھا یا جو حکم مجھے کیا گیا ہے اس تعلق سے رویت ہلال سے متعلق بات ہے. دو باتیں ہیں. پہلی بات، کیا فون وغیرہ کے ذریعے سے چاند ثابت ہو جاتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے، کیا ایک شہر کا اعلان دوسرے شہر کے لیے کافی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو سب سے پہلی بات کہ کیا چاند کے فون وغیرہ کے ذریعے سے چاند ثابت ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے اگر کچھ نہ کہا جائے، صرف اتنا کہا جائے کہ ہم لوگ طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں. جب ہمارے بڑے بڑوں نے جب کہہ دیا، جب حضور تاج الشریعہ نے فرما دیا، حضور محدث کبیر نے فرما دیا، مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمٰن نے فرما دیا، مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمٰن نے جب فرما دیا، تو جب بڑے بڑوں نے فرما دیا تو اب ہمارے لیے پیروی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اب وہاں پر اپنی زبان لڑانا، اپنی تحقیق پیش کرنا، یہ بلا وجہ کی بات ہوگی. اس لیے یہاں اب ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان بزرگوں کا قول ہمارے لیے خود ہی سب سے بڑی دلیل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کوئی پوچھے، کوئی شوشہ چھوڑے، کہے بھی نہیں ہوتا، فلاں نے کیا، فلاں وہاں سے یہ ہو رہا ہے، وہاں سے بھئی کوئی کچھ کر رہا ہے. ہمارے جو مقتدی ہیں، ہمارے جو معتمد ہیں، ان حضرات نے جن پر ہم ہر معاملے میں بھروسہ کرتے ہیں، ان حضرات نے تحقیق فرما دی ہے کہ فون وغیرہ کے ذریعے سے چاند کا ثبوت نہیں ہو سکتا. اب بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اور حضور تاج الشریعہ نے تو اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، حضرت محدث کبیر نے اس پہ تقدیم و تقریض بھی لکھا ہے، اپنی تائید بھی، اور مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمٰن نے اپنے فتویٰ میں بھی ان چیزوں کو لکھ دیا ہے. تو اب بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ فون وغیرہ کے ذریعے سے چاند کا ثبوت نہیں ہو سکتا. پھر ایک چیز، ایک نقطہ ذہن میں رکھے کہ جو لوگ بہار، جھارکھنڈ، گجرات، کرناٹکا وغیرہ وغیرہ ان صوبوں اور اسٹیٹوں کے ذریعے سے فون کر کے یا وہاں کے فون کو لے کر چاند کا اعلان کرتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی کیرل والوں سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ آپ کرناٹکا، بہار، یو پی وغیرہ اور جھارکھنڈ، اڑیسہ وغیرہ فون کرتے ہو یا وہاں سے فون منگاتے ہو اور اس فون کے بیس پہ آپ اعلان کرتے ہو، تو یہی کام کیرل سے بھی تو ہو سکتا ہے. تو کیرل والوں کی کیا خطا ہے، کیا غلطی ہے؟ کیا ان کے فون کا آپ کو اعتبار نہیں ہے؟ اگر ان کے فون کا اعتبار نہیں ہے تو پھر کرناٹک والوں کے فون کا اعتبار کیسے ہوگی؟ اور اگر کرناٹک والوں کے فون کا اعتبار ہے تو پھر ان کے فون کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ آپ ایک دن پہلے کیوں نہیں فون کے ذریعے سے چاند کا اعلان کر دیتے ہو؟ اور یہ تو بات ہندوستان کی ہوئی، آپ سیدھا مکہ شریف فون لگاؤ. یہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ ایک دن پہلے وہاں پر ہو جاتا ہے، تو آپ کرو نا فون. فون ہی تو ہے. فون کی جو حیثیت بہار کے فون کی مہاراشٹر کے لیے وہی حیثیت مکہ مدینہ کے فون کی ہے. نہ وہاں چہرہ دکھ رہا ہے، نہ یہاں چہرہ دکھ رہا ہے، نہ وہاں فون کرنے والا سامنے ہے، نہ یہاں فون کرنے والا سامنے. تو میں تو کہوں گا کہ آپ جیسے لوگوں کا جب نظریہ یہ ہے کہ فون کے ذریعے سے چاند ثابت ہو جاتا ہے، تو میں تو کہوں گا کہ پوری دنیا کے لوگ مکہ اور مدینہ فون کریں اور پوری دنیا کے لوگ ایک ہی دن میں عید بھی کریں، رمضان بھی کریں، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ وجہ فرق بیان ہونا ضروری ہے کہ وہاں کا فون کیوں نہیں لے رہے ہو، وہاں کے فون کے ذریعے چاند کیوں نہیں ثابت ہو رہا ہے. اگر تو جو وجہ وہاں ہے وہ بتانی پڑے گی. وجہ نہیں بتا رہے ہو تو جب وہاں کا فون نہیں لے رہے ہو تو کہیں کا مت لو، اور کہیں کا لے رہے ہو تو وہاں کا لو، تاکہ پوری دنیا کے لوگ ایک ساتھ میں ہی سب کچھ کریں. لیکن واضح رہے اللہ رب قدیر کا یہ منشا نہیں کہ ایک ہی دن میں پوری زمین کے لوگ رمضان بھی کریں اور عید بھی کریں. اگر یہ منشا ہوتا زمین گول نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ زمین گول
بھئی یہ تو نیچرل فطری عام سے عام عقل رکھنے والا انسان سمجھتا ہے کہ جب چاند یہاں ہوگا تو جو لوگ ہمارے نیچے والے طبقے میں ہیں، زمین کے مطلب اس پار ہیں، وہاں چاند نہیں ہوگا۔ جب دائیں دکھن کو ہوگا تو بالکل اتر کو نہیں ہوگا، تھوڑا دائیں بائیں ہو سکتا ہے لیکن بالکل اس کے اپوزٹ مقابل میں نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منشا خداوندی یہی ہے کہ پوری زمین کے لوگ ایک دن میں رمضان اور عید نہ کریں۔ اگر منشا رب ایسا ہوتا تو پھر زمین چوری چپٹی بنائی جاتی اور تمام پوری آبادی کو ایک ہی سطح پر رکھا جاتا اور پھر کنارے سے چاند نکلتا اور پوری زمین کے لوگ رمضان بھی کرتے عید بھی کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اختلاف مطلع تو موجود ہے نا، یعنی چاند ایک ساتھ پوری زمین پر طلوع نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے، آپ چلے جائیے آسام کی طرف، چین کی طرف، اب مثال کے طور پر یہاں سے یو پی آدھے گھنٹے کا فرق ہے، اور بہار چلے جائیے تقریباً 45-50 منٹ کا فرق ہے، آسام چلے جائیے 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا چاند ایک ہی دن میں ایک جگہ پوری زمین پر طلوع نہیں ہوتا، کہ وہاں 1 گھنٹہ پہلے طلوع ہو چکا ہے۔ اب ہمارے یہاں ابھی یعنی گویا کہ 1 گھنٹہ پہلے وہاں رمضان، آسام میں رمضان ہو چکا ہے اور ابھی ہم شعبان ہی منا رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ پہلے وہاں پر شوال ہو چکا، ابھی ہم رمضان میں۔ یہ تو منشا خداوندی ہے۔ تو اس منشا خداوندی کے خلاف زبردستی فون وغیرہ کا اعتبار کرنا، یہ تو مکمل طور پر علماء سلف و خلف کی مخالفت ہے، اور ہمارا اعتماد جن بزرگان دین پر ہر مسئلے میں رہا ہے، اس مسئلے میں بھی ہمارا اعتماد انہی پر ہے۔ کیا ہوا؟ 1-1.5 گھنٹہ لیٹ ہی تو ہوا، لیکن یہاں پر بھی مسئلہ وہی ہے کہ جن لوگوں نے فون کے ذریعے سے چاند کا اعلان کیا اور اس چاند کی بنیاد پر نماز تراویح پڑھی، رمضان منایا، ان کے بارے میں مفتیان کرام سے سوال کیجئے تو وہ مفتیان کرام جو فون کے قائل ہیں، فون پر عمل کرتے ہیں، ان سے کہا جائے، پوچھا جائے کہ بھئی ان کی تراویح ہوئی یا نہیں، وہ کہیں گے ہو گئی، وہ کہیں گے ہو گئی۔ لیکن یہی سوال ان مفتیان کرام سے کیجئے جو لوگ فون کے قائل نہیں ہیں، ان سے پوچھئے تو کہیں گے کہ ان کی تراویح نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن سوال بدلیے اور کہیے کہ حضرت وہ لوگ جو فون کے ذریعے سے نہیں بلکہ شہادت کے بعد، قاضی شہر کے اعلان کے بعد تراویح کی نماز پڑھے، یہ سوال کن سے کیجئے؟ ان سے کیجئے جو فون کے قائل ہیں، ان کی تراویح ہوئی کہ نہیں، وہ کہیں گے ہو گئی۔ یہی سوال ان سے بھی کیجئے جو فون کے قائل نہیں ہیں، تو وہ بھی کہیں گے تراویح ہو گئی۔ تو ہمارا کام تو وہ ہے، ہمارا کام تو ایسا ہے کہ سب کے نزدیک درست، سب کے نزدیک درست، لیکن تمہارا کام ایسا ہے کہ کسی کے نزدیک درست ہے، کسی کے نزدیک درست نہیں۔ تو کام ایسا کرو کہ جب سب لوگ درست قرار دیں، ایسا کام مت کرو کہ جو کوئی درست کہے کوئی غلط کہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہر مسئلے کی طرح اس مسئلے میں بھی ہمارے ہاتھ میں احتیاط کا دامن ہے، ہم احتیاط پر عمل کر رہے ہیں۔ 1-2 گھنٹہ کے فرق سے ہمارا کچھ، 1-2 گھنٹہ کے انتظار سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا، بلکہ اگر ہم انتظار میں بیٹھے رہے، اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق جو شخص نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو ہم تراویح کے انتظار میں شہادت کی وجہ سے، شہادت کے انتظار کرتے ہوئے نماز کے لیے بیٹھے رہے، وہ ہمارا بیٹھنا نماز میں ہونا ہوا۔ ہم جب تک بیٹھے رہے، رب قدیر نے ہمیں نماز کا ثواب عطا فرمایا۔ پہلی بات واضح ہو گئی، کچھ کہنے کی ضرورت کہ فون کا اعتبار ہمارے یہاں نہیں ہے، اور اس کے لیے حجت دلیل ہوئی ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے فرما دیا، ہمیں اس میں مزید کچھ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب دوسری بات ہے جو شہر ممرہ کے لیے بہت اہم ہے کہ کیا ایک شہر کا اعلان دوسرے شہر کے لیے کافی ہے؟ اب یہاں پر یہ پریشانی آئی ممرہ میں، کئی جگہوں پر کچھ لوگوں نے عمل کیا، کچھ لوگوں نے، مفتی محمود صاحب قبلہ کے اعلان کے بعد کچھ لوگوں نے تراویح شروع کر دی۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی مفتی صاحب کا اعلان ہو گیا، ختم بات ہو گئی۔ تو واضح رہے کہ جب تک
آپ کے ممرا شہر میں رویت ہلال کمیٹی نہیں بنی تھی، تب تک حضرت مفتی صاحب قبلہ کے اعلان پر عمل کرنا ہمارے لیے مجبوری تھی، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن جب یہاں رویت ہلال کمیٹی بن گئی، اب مفتی صاحب قبلہ کے اعلان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھا، پھر کمیٹی بنی کیوں اور کمیٹی بنائی کس نے؟ سب سے جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کمیٹی بنائی کس نے؟ ہم لوگوں نے کمیٹی نہیں بنائی، کمیٹی خود مفتی صاحب قبلہ نے بنائی۔ انہوں نے ایک بار نہیں، 1 2 3 4 بار اعلان فرمایا ہے۔ کتنی بار؟ 4 بار۔ ایک بار وہ بھولے ناتھ نگر میں ایک مسجد ہے، سب سے پہلا اعلان وہاں ہوا۔ دوسرا اعلان درگاہ کی مسجد میں ہوا۔ تیسرا اعلان ہماری مسجد رضا مسجد میں ہوا۔ چوتھا اعلان ابھی ہمارے جلسے میں ہوا۔ 4 مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا کہ ممرا میں رویت ہلال کمیٹی بن گئی ہے، جو علماء ساتھ دیں اور یہاں کے لوگ اسی اعلان کے مطابق اپنا کام کریں۔ اب اگر حضرت کا اعلان ہی کافی ہوتا تو یہاں کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب صحیح بات یہ ہے کہ حضرت کا اعلان کافی کیوں نہیں ہے؟ تو واضح رہے کہ ایک شہر کے قاضی کا اعلان جو ہوتا ہے وہ اس شہر اور اس شہر سے متعلق جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں وہی کے لیے کافی ہوتا ہے، ان کا اعلان اس شہر سے آگے نہیں بڑھتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور ممبئی تھانہ یہ ایک سٹی نہیں ہے، ایک سٹی نہیں ہے۔ اور ممرا میں تو 2 سال پہلے بنایا گیا، بھیونڈی میں تو کئی سال پہلے بنایا گیا، حالانکہ بھیونڈی بھی ضلع تھانے میں آتا ہے، کلیان بھی ضلع تھانے میں آتا ہے۔ تو اگر حضرت کا اعلان ہی کافی ہوتا تو حضرت بھیونڈی میں نہ بناتے، ممرا میں نہ۔ یہ تو اختلاف ہو رہا ہے نا، اور بھی کیونکہ وہاں ایک اعلان آ گیا، شہادت آ گئی، یہاں 1 گھنٹہ بعد، بھیونڈی میں 1.5 گھنٹہ بعد، کلیان میں 1.5 گھنٹہ بعد، یہ تو اختلاف ہو رہا۔ تو اختلاف کرنے کی ضرورت کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت ہے کہ یہاں کے لیے اعلان یہیں کے روئے ہلال کمیٹی سے ہو اور اسی پر عمل کیا جائے، اسی لیے حضرت نے کمیٹی بنائی۔ ورنہ تو اچھا تھا کہ حضرت کا اعلان ہو جاتا اور پورے ممبئی میں جتنے شہر ہیں، ممبئی تھانہ سارے شہروں میں 1 دن میں ہو جاتا، لیکن وہ اعلان کافی نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں خود اعلیٰ حضرت کا، اچھا اعلیٰ حضرت کی مفتی محمود صاحب قبلہ تو ممبئی اور تھانے کے چیف قاضی ہیں، اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ پورے عالم اسلام کے آپ قاضی ہو سکتے تھے، پورے عالم اسلام کے۔ اے بات سمجھ میں؟ بلکہ خود حضور صدر الشریعہ کو جب آپ نے ہندوستان بھر کا قاضی القضات بنایا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ کہا کہ رب قدیر کی طرف سے جو مجھے اختیار ملا ہے، میں اپنے اس اختیار سے مولوی امجد علی کو پورے ہندوستان کا قاضی بناتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ جو اختیار، مطلب یہ ہوا کہ ظاہری طور پر نہ صحیح، باطنی طور پر اعلیٰ حضرت کی شان سلطان اسلام کی تھی، چونکہ یہ کام سلطان اسلام ہی کر سکتا ہے۔ لیکن وہ اعلیٰ حضرت جب چاند کا اعلان فرماتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ یہ اعلان صرف بریلی اور مضافات بریلی کے لیے ہے، پیلی بھیت کے لوگ محدث صورتی سے رابطہ کریں۔ پیلی بھیت کے لوگ محدث صورتی سے رابطہ، تو پیلی بھیت اور بریلی متصل ہے، تو آپ نے صراحت کر دی کہ پیلی بھیت کے لوگ محدث صورتی سے رابطہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مفتی صاحب قبلہ، مفتی محمود صاحب قبلہ جو ممبئی تھانے کے قاضی ہیں، تو اس کا مفاد یہ ہے کہ ان میں سے وہ جہاں پہنچ جائیں گے، دو فائدہ ہے اس کا، جہاں پہنچ جائیں گے اس وقت اس جگہ ان کا اعلان کام کرے گا۔ مثال کے طور پر مفتی صاحب قبلہ نے ممبئی سینٹرل میں اعلان فرمایا تو ممبئی سینٹرل ممبئی میں ہے، وہ اعلان ممبئی پر، لیکن اگر حضرت 1 گھنٹہ یا اسی وقت بائی کار ممرا آ جاتے اور پھر ممرا میں آ کر اعلان کرتے حضرت خود، تو ان کا اعلان ممرا کے لیے کافی ہوتا، چونکہ وہ ممرا پہنچ چکے۔ لیکن ممرا جب تک نہیں پہنچتے ہیں، ممبئی میں رہ کر اعلان کرتے ہیں، تو وہ اعلان ممرا والوں کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت نے مجھ کو اپنا نائب بنایا اور یہاں کا قاضی بنایا، میں نے اعلان کہاں کیا؟ وقت بچانے کے لیے اس دن میں حضرت
पुलिस क्या बोलते हैं उसको, मुमरा रेलवे स्टेशन पहुंचा। चूँकि वहाँ से गवाह लोग आते रज़ा मस्जिद तो 15-20 मिनट और जाता, तो 15-20 मिनट बचाने के लिए हम लोग चंद लोगों को लेकर हम मुमरा स्टेशन पहुँच गए। वहाँ शहादत आई, शहादत लेने के बाद वहीं से ऐलान किया ताकि 15-20 मिनट बच जाए। अब बताना चाहता हूँ, मैंने मुमरा स्टेशन पे ऐलान किया, लेकिन वही ऐलान अगर हम आगे बढ़ के कलवा स्टेशन पर करते, वो ऐलान माना नहीं जाता। तो काजी का जहाँ से काजी ऐलान कर रहा है उस जगह पर काजी का मौजूद होना ज़रूरी है। तो मुफ्ती साहब किबला चूँकि मुमरा में मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए उनका ऐलान यहाँ माना नहीं है। अगर हजरत खुद मुमरा आके ऐलान कर दें तो फिर आपका ऐलान माना जाएगा, अब हमारे ऐलान की ज़रूरत नहीं रहेगी। आ रही बात समझ में? तो इस बात का आप लोग ख्याल रखें, और आप लोग ज़्यादा ख्याल इसलिए रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शबी वो है जो बरेली शरीफ के ग़ुलामों में से हैं। इसलिए जो चीज़ बरेली और बरेली के उलमा से नशर की जाती है उन पर आप एतमाद करें, भरोसा करें और पूरी तौर पर अमल करने की कोशिश करें। खुलासा ये कि हज़रत का ऐलान जब तक हज़रत मुमरा में नहीं आते, मुंबई में है मुमरा के लिए काफ़ी नहीं है, भिवंडी के लिए काफ़ी नहीं है, कल्याण के लिए काफ़ी नहीं है। इन शहरों में मुस्तकिल ऐलान की ज़रूरत। हाँ, जहाँ पर हिलाल कमेटी है ही नहीं, जहाँ पर काजी बनाया ही नहीं गया, मजबूरी है कि बगल वाले शहर के ऐलान पर अमल करें। लेकिन जब बना दिया गया तो फिर ऐसी सूरत में अब बगल वाले शहर के ऐलान पर अमल करना जायज़ नहीं है, बल्कि उस शहर का जो ऐलान होगा रुयत हिलाल कमेटी के ज़रिए जो काजी शहर ऐलान करेंगे उस पर अमल करना ज़रूरी है। अब मसले की बात आई है कि जिन लोगों ने उस दिन मेरे ऐलान से पहले मुमरा में नमाज तरावी पढ़ी है, उनकी नमाज तरावी नहीं हुई, वो नफल नमाज हुई। और जब नमाज तरावी नहीं हुई तो उन 20 रकातों में जितना कुरान पढ़ा गया है वो कुरान तरावी में पढ़ना माना नहीं जाएगा। अगर चाहते हैं कि कुरान मुकम्मल हो तो उन पारों को दोहराना ज़रूरी है। आई बात समझ में? और कुछ बाकी है किसी को इस ताल्लुक़ से? चलिए आगे सवाल कीजिए आप। जाहिर सी बात है, मैंने जब ऐलान यहीं के ऐलान पर आपको अमल करना है तो जब तक मुमरा का ऐलान ना आ जाए तब तक एतकाब से निकलना भी जायज़ नहीं है। अगर एतकाब से आप निकलेंगे एतकाब आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए 10 दिन एतकाब में बैठने के बाद घंटा 1.5 घंटा की वजह से आप अपना एतकाब बर्बाद ना होने दें, बल्कि जब तक यहाँ का ऐलान ना हो बैठे रहें, जब ऐलान हो फिर आप मस्जिद से निकलें। इंशाअल्लाह मैं इस बार कोशिश करूँगा हज़रत से कह करके, हज़रत के ये इसमें ज़ाहिर कर दीजिए थोड़ा सा कि भाई ये ऐलान मुंबई और मुज़ाफ़ात के लिए है, और बाकी जो दूसरे शहर हैं मैं कहूँगा हज़रत मुमरा को मेंशन कर दीजिए। यहाँ ज़्यादा खलफशान हो रहा है कि मुमरा वगैरह के लोग जो है अपने शहर के ऐलान के मुताबिक अमल करें। इसमें एक मसला और था हज़रत आवाम की तरफ से आया था, जैसे कि आपका ऐलान जब होगा तो आपका ऐलान भी व्हाट्सअप के ज़रिए या लेटर हेड के ज़रिए या कॉल के ज़रिए मालूम पड़ेगा, तो इसमें क्या शरई मसला होगा? क्योंकि हर एक तो आपसे आके मुलाकात नहीं कर सकता है। नहीं, जो काजी का जो ऐलान होता है वो ऐलान लेटर पैड पे भी हो सकता है, ज़बान से भी हो सकता है, और उसके अलावा दूसरे तरीके से भी हो सकता है, तहरीर के ज़रिए से भी हो सकता है। इसलिए कि काजी का ऐलान के लिए पहले ज़माने में, अब जाहिर सी बात अभी तो सोशल मीडिया है, माइक है, स्पीकर है वगैरह वगैरह, पहले ज़माने में तो कुछ भी नहीं था। चाँद की शहादत मिली, काजी ने कहा अपने जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं कि नक्कारा बजा दो शहर में। तो पहले शहर में ढोल बजाया जाता था, नक्कारा बजाया जाता था, और उसके अलावा तोप छोड़े जाते थे। तो जब तोप के ज़रिए से, नक्कारे के ज़रिए से चाँद का ऐलान होता था, लोग समझ जाते थे कि चाँद हो चुका है। तो जो काम नक्कारा पहले करता था आजकल वो काम व्हाट्सएप कर रहा है। आई बात समझ में? जी माशाअल्लाह। किसी का कोई सवाल हो अगर रुयत हिलाल के ताल्लुक़ से तो एक बार आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई पूछ सकते हैं, कोई भी शुबा हो तो पूछ सकते हैं।